یہ قرآن کریم کی پہلی وحی کا واقعہ ہے۔ نبوت سے پہلے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں میں اپنی سچائی، امانت داری اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے مشہور تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اس زمانے میں مکہ کے بیشتر لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ معاشرے میں ظلم، ناانصافی، شراب نوشی، جوا، کمزوروں کا استحصال اور طرح طرح کی برائیاں عام تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماحول پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے غلط عقائد اور برے اعمال سے بیزار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مکہ سے تقریباً 3 میل دور جبل نور پر واقع غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ وہاں کئی راتیں تنہائی میں گزارتے، عبادت کرتے اور کائنات کی تخلیق پر غور فرماتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو رمضان المبارک کی ایک رات غار حرا میں وہ عظیم لمحہ آیا جس کا پوری انسانیت کو انتظار تھا۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے اور فرمایا، اقرا یعنی پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقارئ یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھیجا، پھر چھوڑ کر دوبارہ فرمایا، اقرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پھر فرمایا، پڑھیے۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی ابتدائی آیات سنائی۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات تھیں اور یہی قرآن کریم کی پہلی وحی تھی۔ اس اچانک اور عظیم واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گہرا اثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ فوراً غار حرا سے نکلے اور مکہ میں اپنے گھر واپس تشریف لائے۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی یعنی مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ جب خوف کچھ کم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کے بارے میں خوف محسوس ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایسے موقع پر وہ الفاظ کہے جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اللہ کی رحمت پر کامل یقین تھا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غار حرا کا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ ورقہ نے یہ بھی کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ اور طاقتور ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے فرمایا، کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی؟ ورقہ نے جواب دیا کہ جو شخص بھی ایسا پیغام لے کر آیا جیسا آپ لے کر آئے ہیں، لوگ اس کے دشمن بن گئے۔ یہ پہلی وحی صرف چند آیات کا نزول نہیں تھا، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔